انقلاب ایران کے بعد بہت بڑی تعداد کے اندر ایسا لٹریچر آیا جس میں صحابہ کرام کے خلاف مواد تھا. جناب علی، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سا زمانہ ہے کہ جس میں علی پر سب ہوتا ہے؟ یا یہ ساری روایتیں جو ہیں مسلم، ابن ماجہ، نسائی، یہ سارے کے سارے یہ 1979 کے بعد پیدا ہوئے ہیں. عشرہ مبشرہ کے نام مسجدوں کے اوپر لکھے ہوتے ہیں اور عشرہ مبشرہ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں بیان کیا جاتا کہ صحابہ نے اس روایت کو بیان کب کیا. لہٰذا آج جو یہ ہمارے سامنے لٹ لے کر دوڑ پڑتے ہیں کہ جناب یہ صحابہ کو برا کہنے والے، ذرا بتائیں تو صحیح، حدیثوں کو کھول کھول کر بیان تو کریں کہ کس زمانے کے اندر صحابہ کو برا کہا گیا. خدا کا خوف کر لو، علی پر سب مت کرو، لعنت مت کرو. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب یہ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے حکمرانوں کے دور میں سیدنا امام علی علیہ السلام کے اوپر سب اور لعنت کیا جاتا تھا، تو لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تاریخی باتیں ہیں، یہ سب کچھ شیعہ کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں اور تاریخ سے ہم معاملات کو نہیں سمجھیں گے، اور تاریخ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، رتب و یابس ہے، ہر طرح کی جھوٹی بات اس میں لکھی گئی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خیر القرون کے اندر وہ سیدنا علی کے اوپر سب اور لعنت کیا جاتا ہو. تو اس لیے وہ بہت شد و مت کے ساتھ ان روایات کا اور صحیح روایات کا جو اہل سنت والجماعت کی صحیح کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ سیدنا امام علی کے اوپر لعنت کی جاتی تھی، سب کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، تو ان روایات کو یہ کہہ کر عامت الناس، عوام اہل سنت کے سامنے یہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ یہ سب تاریخ کی باتیں اور ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لہٰذا ہمارے ہاں لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اچھا بھائی ماشاءاللہ کیا علمی نکتہ بیان کیا ہے. تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم اہل سنت والجماعت کی صحیح کتابوں سے صحاح ستہ کی روشنی میں اور بخاری مسلم کے اساتذہ کے اقوال اور ان کی کتابوں کے اندر جو صحیح احادیث مروی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ہم اس کا مطالعہ کریں گے کہ آیا اموی دور حکومت میں اس طرح سے سیدنا علی کے اوپر لعن اور سب کیا جاتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، اور ہمارے ہاں علماء اہل سنت نے ان روایات کو کس طرح سے سمجھا ہے. یہاں پہلے میں بتاتا چلوں کہ سب اور لعنت کسے کہتے ہیں. سب کہتے ہیں کسی کو گالی دینا. صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے. یہ روایت صحیح ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سب یسب سبابا کا معنی ہوتا ہے کسی کو گالی دینا، کسی کے اوپر کسی کا عیب نکالنا اور ایسا جملہ کہنا کہ جو مخالف یا سامنے والی کی شخصیت کو، اس کی ذات کو داغدار کرنے کی کوشش ہو، تو اس کو کہتے ہیں سب کرنا. لعنت کہتے ہیں خدا کی رحمت سے دوری. تو وہ لوگ تو امام علی علیہ السلام پر ان لفظوں کو استعمال کرتے تھے کہ اتنا کہہ دو العن ابا تراب، اے اللہ ابو تراب کے اوپر لعنت کر، الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم. اس طرح کے جملے کہتے تھے کہ گورنر نے وہ ایک تابعی کو بلایا اور کہا کہ تم اگر سب نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کہہ دو کہ اللہ ابو تراب کے اوپر لعنت کرے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ. تو باقاعدہ اس دور حکومت میں جسے بنو امیہ کا دور حکومت کہا جاتا ہے، اس میں امام علی علیہ السلام کے اوپر سب بھی کیا جاتا تھا اور لعنت بھی کی جاتی تھی. سب کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں صحیح مسلم سے کہ امام علی علیہ السلام پر سب کا حکم دیا گیا. صحیح مسلم میں یہ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور اس روایت کا نمبر ہے 6220. یہاں پر کتاب میں 6098 ہے، یہ پرانی ترتیب کے مطابق ہے، لیکن انٹرنیشنل نمبر اس کا 6220 ہے. عامر بن سعد بن ابی وقاص نقل کرتے ہیں اپنے والد سے
یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے، قال امر معاویۃ بن ابی سفیان سعدا، وہ کہتے ہیں یعنی عامر کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو حکم دیا، یعنی میرے والد کو۔ امرا کا معنی ہوتا ہے امر یامر، امرن کا معنی ہوتا ہے حکم دینا۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہے سعد بن ابی وقاص کو امیر بنایا، تو امرا کا معنی کسی ڈکشنری کے اندر امیر بنانا نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے، اور بڑے بڑے محدثین شیوخ ماشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں امیر بنایا۔ امیر بنانا اس کا ترجمہ نہیں ہوتا امرا کا معنی، امرا کا معنی ہوتا ہے حکم دینا۔ یہ قرآن مجید میں بھی اسی معنی میں مستعمل ہے اور عربی زبان کے اندر بھی۔ روایت ہے حکم دیا امر معاویۃ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا التراب، سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ تمہیں کس بات نے روکا ہوا ہے کہ تم ابو تراب پر سب نہیں کرتے، ابو تراب پر سب نہیں کرتے۔ ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ تمہیں ابو تراب کو برا کہنے سے کیا چیز مانے ہے۔ یہاں پر انہوں نے بھی امیر بنانے کا ترجمہ کیا، امیر بنانے کا ترجمہ درست نہیں ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کبھی بھی معاویہ بن ابی سفیان کے امیر نہیں بنے۔ یہ تاریخی طور پر متفقہ بات ہے کہ سعد بن ابی وقاص سیدنا امام علی علیہ السلام اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں ہونے والے معاملات کے درمیان میں آپ الگ رہے ہیں، آپ کسی فریق کا حصہ نہیں بنے، اور کچھ اور صحابہ بھی تھے جو الگ رہے، کہ جو ہمیشہ، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور ان کا اعتراف موجود ہے کہ کاش میں نے کیوں علی کا ساتھ دیتے ہوئے باغی گروہ کے خلاف قتال نہیں کیا۔ تو بہرحال سعد بن ابی وقاص جو ہیں، ان سے جب کہا گیا کہ تم علی بن ابی طالب پر سب کیوں نہیں کرتے، تو سعد بن ابی وقاص نے امام علی علیہ السلام کی 3 خصوصیات بیان کی، اور یہ طویل روایت ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو استدلال تھا وہ یہ الفاظ تھے کہ سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا اور کہا کہ تم علی کو برا کیوں نہیں کہتے۔ تو یہاں پر یہ الفاظ ہیں ما منعک ان تسب ابا التراب، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ کس کی روایت ہے؟ صحیح مسلم کی۔ یہاں پر آگے ایک اور بحث ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، فی الحال یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہاں پر امرا کا معنی ہے حکم دینا، اور اس بات کو شیخ ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر تسلیم کیا ہے کہ یہی معنی ہے، امرا کا معنی حکم دینا ہے۔ وہ لکھتے ہیں منہاج السنہ جلد نمبر 5 میں، وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدٍ لَمَّا أَمَرَهُ مُعَاوِيَةُ بِالسَّبِّ فَأَبَى، کہ جب معاویہ نے انہیں علی بن ابی طالب پر سب کرنے کا حکم دیا تو سعد نے ان کو برا کہنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ شیخ ابن تیمیہ نے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے جب انہیں کہا گیا نا کہ تم علی کو برا کہو، تو ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ خدا کی قسم اگر میرے سر کے اوپر آری رکھ کر اسے درمیان سے چیر بھی دیا جائے تب بھی میں علی کو برا نہیں کہوں گا۔ یہ الفاظ بھی ان سے منقول ہے اور سند صحیح کے ساتھ منقول ہے۔ جامع الترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا گیا تم علی پر سب کرو، اور 3496 نمبر کی یہ روایت ہے۔ امام علی علیہ السلام کے مناقب کے اندر یہ ذکر کیا ہے، کیونکہ اس میں پھر سعد بن ابی وقاص نے امام علی کے مناقب بیان کیے ہیں۔ کہتے ہیں عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال لما امر معاویۃ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعک ان تسب ابا تراب۔ ترجمہ وہی ہے۔ یہاں پر یہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں دیوبندی ہیں، مولانا فضل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔
انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہ کتاب چھپی ہے دارالاشاعت سے، دارالاشاعت کراچی، 2 جلدوں میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنی تحریف کرتے ہیں یہ ترجمے میں۔ امرا کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے پوچھنا ہوتا ہے سأل یسألو کا مانگنا یا پوچھنے کے لیے ہمارا کسی ڈکشنری کے اندر نہیں ہے کہ ہمارا کا معنی ہو پوچھنا۔ امر معاویہ بن ابی سفیان سعدن، سعد یہاں پر مفعول ہے، سعد کو کہا گیا، حکم دیا۔ تو ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں، سنن ترمذی کے اندر۔ اور یہاں پر امرا کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ ابن تیمیہ نے کیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا، تو حکم دینے کا اس کا معنی ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں وقول معاویہ لسعد بن ابی وقاص ما منعك ان تسب ابا التراب يدل على ان مقدم بني امیہ كانوا يسبون عليا وينتقصونه، كانوا يسبون عليا وينتقصونه۔ اس کا ترجمہ ہے سعد کو یہ کہنا کہ آپ کو یہ بات کیا بات روکتی ہے کہ آپ علی بن ابی طالب پر سب کرنے سے رکے ہوئے ہیں۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے، قرطبی لکھتے ہیں، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بنو امیہ کے حکمران علی بن ابی طالب پر سب کرتے تھے اور ان کی شان کو گٹاتے تھے، ان میں نقص نکالتے تھے، عیب نکالتے تھے۔ حالانکہ امام علی علیہ السلام بے عیب شخصیت ہے، مہاجرین اولین میں سے ہیں، السابقون اولون میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں۔ یہ میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جنہیں اگر آپ امام علی کو امام نہیں بھی مانتے ہیں تو کم از کم یہ فضائل تو مسلم ہے، حتیٰ کہ ناسبی بھی ان فضائل کا اقرار کرے گا کہ ہاں امام علی بدر کے صحابی ہیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، مکہ میں ہیں، رسول اللہ کے مجاہد ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ ہر غزوے کے اندر شریک رہے ہیں، رسول اللہ کے فداکار تھے، محبت کرنے والے تھے۔ تو یہ آپ کے وہ فضائل ہیں کہ جو مسلمہ ہیں، مگر نہ تو امام علی علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جو مطہرین میں سے ہیں، اہل البیت علیہم السلام میں سے۔ تو یہ 2 روایات ہیں جن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ باقاعدہ اموی دور میں صحابہ کو یہ کہا جاتا تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان سے یہ کہا گیا کہ تم علی پر سب کرو۔ سب کے الفاظ ہمیں مل گئے۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اور امام ابن ماجہ نے رحمہم اللہ، انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ جب معاویہ بن ابی سفیان، اور یہ سنن ابن ماجہ کے اندر اس روایت کا نمبر ہے 121 121، کہ معاویہ حج کے زمانے میں وہ مکہ آئے، وہاں پر انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو یہ کہا، یہی روایت ہے، وہاں پر ابن ماجہ کے اندر الفاظ ہیں فنال منہ فغضب سعد، فنال منہ، نال ینال کا معنی ہوتا ہے کسی کے بارے میں عیب کہنا، کسی کے بارے میں برا کہنا، نال ینال۔ آج بھی عربی زبان کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ کسی کے لیے جملہ استعمال کریں گے نا کہ کسی کے بارے میں برا کہنا، تو اس کے لیے نال کا لفظ استعمال ہوگا، فنال منہ فغضب سعد۔ فغضب سعد کا جملہ بتاتا ہے کہ ایسی کوئی بات کی گئی ہے کہ جس پر سعد بن ابی وقاص غصے ہوئے، فغضب سعد، تو سعد بن ابی وقاص غصہ ہوئے، اور پھر سعد نے پھر آگے وہ روایت بیان کی، حدیث الوصیہ، اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ رسول اللہ سے میں نے یہ سنا ہے، میں علی کو برا کیسے کہہ سکتا ہوں کہ رسالت مآب نے علی کے لیے کہا ہے کہ علی تیرا مقام و مرتبہ میرے ساتھ وہ ہے کہ جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کا مقام و مرتبہ تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت صحیح لغیرہ ہی ہے، یعنی حسن سے اوپر درجے کی روایت ہے، اور اس روایت کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اور نسائی نے بھی اس کو خصائص کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی طرح مسند کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے فضائل الصحابہ میں۔ سنن ابن ماجہ کی اس روایت یعنی 121 نمبر کی
روایت کی تشریح کے اندر حنفی عالم علامہ سندھی رحمہ اللہ، علامہ نور الدین سندھی، انہوں نے اس کی شرح میں یہ بات لکھی ہے، ای نال معاویہ من علی ووقع فیہ وسبہ بل امر سعدا بالسب كما قیل فی مسلم والترمذی ومنشأ ذلك الامور الدنیویہ التي كانت بینہما۔ نال معاویہ یعنی من علی، علی کے بارے میں، ووقع فیہ اور ان کو برا کہا، ووقع فیہ ان کی شخصیت میں کے پیچھے پڑے وہ، وسبہ اور ان کو برا کہا، بل امر سعدا بالسب بلکہ سعد کو بھی ایسا حکم دیا، جس طرح کہ مسلم کے اندر روایت ہے، ترمذی کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سب کا جو سبب ہے سب کرنے کا، وہ سیاسی معاملات تھے جو امام علی اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں واقع ہوئے تھے۔ نور الدین سندھی رحمہ اللہ نے یہ ابن ماجہ کے اوپر جو حاشیہ لکھا ہے اس کے اندر یہ گفتگو کی ہے۔ تو یہاں پر صحیح مسلم کی روایت سے، ترمذی کی اور ابن ماجہ کی روایت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ باقاعدہ حکم دیا گیا، اور پھر اس کی جو تشریح کی ہے ابن تیمیہ، اور ان روایات کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن تیمیہ نے یہاں پر جو معنی لیا ہے وہ کیا ہے؟ حکم دینے کا۔ قرطبی نے بھی حکم دینے کا معنی مراد لیا ہے، اور مشہور حنفی عالم نور الدین سندھی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہاں پر معنی کیا ہے؟ حکم دیا ہے سب کرنے کا۔ لہٰذا ایک بات تو یہاں پر ثابت ہو گئی، اگر ہم یہ بات مان لیں کہ خود معاویہ بن ابی سفیان نے یہ کام نہیں کیا، حسن ظن رکھتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، لیکن اس دور حکومت کے اندر یہ ضرور ایسا ہوتا تھا کہ وہاں کے جو گورنر ہیں وہ باقاعدہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ ان کے دور حکومت میں جو گورنر تھے وہ یہ کرتے تھے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ابن ظالم مازینی سے حسن سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں لما خرج معاویۃ من الکوفہ استعمل المغیرۃ بن شعبہ قال فاقام خطباء یقعون فی علی، کہ جب معاویہ بن ابی سفیان کوفہ سے شام کی طرف واپس جانے لگے تو انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، پھر انہوں نے ایسے لوگوں کو خطیب مقرر کیا مغیرہ بن شعبہ نے جو علی بن ابی طالب کی شان میں گستاخی کرتے تھے، یقعون فی علی۔ عبداللہ کہتے ہیں، یہ عبداللہ بن ظالم جو ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جن سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بار صحابی رسول سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا تھا تو اچانک وہ غضبناک ہو کر مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، اور مجھے بھی اپنے ساتھ وہاں سے لے کر روانہ ہوگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ غصہ کس بات کے اوپر آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اس آدمی کو نہیں دیکھتے ہو؟ الا ترى الى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي يأمر بلعن رجل من اہل الجنہ، کیا تم اس ظالم آدمی کو نہیں دیکھتے ہو کہ ایک جنتی آدمی کے اوپر لعنت کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے۔ اس کو نقل کیا احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے المتوفى 241 ہجری اپنی مسند میں، اور اس روایت کا نمبر ہے 1644، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حسن درجے کی روایت ہے، اور جو مسند احمد کے محققین ہیں جیسے احمد شاکر ہیں، انہوں نے کہا ہے اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر اس کو نقل کیا۔ اب آپ دیکھیں، میں نے اس کو شروع میں حسن اس لیے کہا کہ شعیب ارناؤوط نے اس کو حسن کہا ہے اور احمد شاکر نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اب یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے ہمیں کہ باقاعدہ گورنر جو ہیں وہ امام علی کے اوپر سب کرنے کا حکم دیا کرتے تھے اوروں کو، کہ تم علی پر سب کرو، علی پر سب کرو۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور سنن کبریٰ کے اندر، اور نسائی نے عبداللہ ابن ظالم سے اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عبد الرحمن ابن اخنس سے حسن درجے کی روایت
مغیرہ بن شعبہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے امام علی کو برا کہا، تو اس موقع پر یہی صحابی رسول سعید بن زید یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ لان تان کرنے سے روکا اور وہاں پر امام علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کی، اور وہ عشرہ مبشرہ والی روایت وہاں پر انہوں نے بیان کی۔ عشرہ مبشرہ والی، یہ جو عشرہ مبشرہ والی روایت ہے نا، یہ بھی ہمارے ہاں پوری بیان نہیں کی جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 10 صحابہ کرام ہیں کہ جنہیں ایک ہی مجلس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، لیکن میرے بھائی اس روایت کو بیان کب کیا ہے صحابہ نے؟ جب علی پر سب ہونے لگا، جب علی پر لعن ہونے لگا، ممبروں پر علی پر سب ہوتا تھا، اس موقع پر صحابہ کھڑے ہو کر ان گورنرز کے سامنے یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی 10 علی وہ ہیں کہ جو 10 جنتیوں میں شامل ہیں۔ یعنی یہ آپ اندازہ کریں امام علی علیہ السلام کے لیے کتنے مظلوم اس زمانے کے اندر ہو گئے آپ کی ذات، کہ آپ کو عشرہ مبشرہ کے اندر رکھتے ہوئے کہ جناب دیکھو تم اگر علی کی کسی اور فضیلت کے قائل نہیں ہو، علی کے مطہر ہونے کے قائل نہیں ہو، رسول اللہ کے بھائی ہونے کے قائل نہیں ہو، علی کے ان ہزاروں فضیلت اور مرتبے و درجات کے قائل نہیں ہو، تو کم از کم اتنا تو مان لو کہ علی ان لوگوں میں شامل ہے، ان صحابہ میں شامل ہے کہ جو 10 جنتی ہیں جنہیں رسول اللہ نے ایک مجلس کے اندر جنت کی خوشخبری دی۔ تو سعید بن زید اس موقع پر کھڑے ہو کر عشرہ مبشرہ کی روایت انہوں نے پڑھی۔ آج آپ کے سامنے اور ہم سب کے سامنے عشرہ مبشرہ کے نام مسجدوں کے اوپر لکھے ہوتے ہیں اور عشرہ مبشرہ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں بیان کیا جاتا کہ صحابہ نے اس روایت کو بیان کب کیا، صحابہ نے کس وقت جرت کے ساتھ اس روایت کو پیش کیا کہ علی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خدا کا خوف کر لو، علی پر سب مت کرو، لعنت مت کرو۔ یہ اس روایت کے بیان کرنے کا پس منظر۔ لیکن یہ لعنت کا، یہ ملامت کا یہ سلسلہ جو ہے یہ رکا نہیں ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے سامنے، ان کے پاس ایک تابعی آتے ہیں اور ان سے ام المؤمنین ام سلمہ کہتی ہیں کہ کیا ہوا کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ تمہارے ہوتے ہوئے تم لوگوں کے اندر رسول اللہ پر سب کیا جاتا ہے، رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں عبداللہ الجدلی، وہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں، معاذ اللہ، اس طرح کا کلمہ کہتے ہوئے کہ ہم رسول اللہ کو گالیاں دیں گے، ام المؤمنین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کیا علی پر سب نہیں ہوتا؟ کیا علی کو گالیاں نہیں دی جاتی؟ اور میں نے یہ سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ یہ ام المؤمنین ام سلمہ نے بیان کیا، امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا۔ آج ہمارے سامنے کس طرح بہت اچھے الفاظ میں کہہ دیا جاتا ہے، جناب آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال کے لاتے ہیں عیب والی باتیں، اور آپ وہ باتیں نکال کے لاتے ہیں کہ جو صحابہ کے خلاف ہوتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، کس نے صحابہ کے خلاف بات کی ہے؟ ہم تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ کون صحابہ کو لعنت کیا کرتا تھا، کس زمانے کے اندر صحابہ کو برا کہا جا رہا تھا۔ ہم نے کب یہ کہا ہے کہ صحابہ کو برا کہا جائے؟ استغفر اللہ العظیم، صحابہ کو برا کہنے والے تو کوئی اور تھے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام پر سب نہ کیا جائے، صحابہ پر توہین نہ ہو۔ لہٰذا آج جو یہ ہمارے سامنے لٹھ لے کر دوڑ پڑتے ہیں کہ جناب یہ صحابہ کو برا کہنے والے، ذرا بتائے تو صحیح، حدیثوں کو کھول کھول کر بیان تو کریں کہ کس زمانے کے اندر صحابہ کو برا کہا گیا، کس زمانے میں۔ یہ میرے سامنے فتح الباری ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی، صحیح بخاری کی شرح ہے، اور اس سے میں نے آپ کو ایک حوالہ پہلے بھی پیش کیا ہے، اور وہ کہ امام علی علیہ السلام کے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کیا جملہ کہا۔ جلد نمبر 11 اور یہ حدیث نمبر 3702 کی شرح میں امام علی علیہ السلام کے مناقب کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں قال احمد و اسماعیل القاضی والنسائی و ابو علی النسابوری۔ احمد، اسماعیل القاضی، نسائی اور ابو علی النسابوری نے کہا ہے لم یرد فی حق احد من الصحابۃ بالاسانید الجیاد اکثر مما جاء فی علی، علی سے زیادہ صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی شان کے اندر صحیح سند کے ساتھ اتنی روایات منقول نہیں ہیں جتنی امام علی علیہ السلام کی۔ یعنی سب صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جو صحیح سند کے ساتھ
شان اور فضیلت کسی کی اگر بیان کی گئی ہے تو وہ علی کی شان ہے. وَكَأَنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ تَأَخَّرَ، اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ بعد میں آئے. وَوَقَعَ الْاخْتِلَافُ فِي زَمَانِهِ وَخُرُوجِ مَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ، اور آپ کے زمانے میں اختلاف ہوا اور آپ کے خلاف خروج ہوا. فَكَأَنَّ ذَلِكَ سَبَبًا فكان ذلك سببا لانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة ردا على من خالفه. پھر یہ اس کی وجہ یہ ہوئی، آپ کے مناقب اس لیے زیادہ پھیلے کہ صحابہ نے آپ کے مناقب کو بیان کیا علی کے مخالفین کے اوپر، علی کے مخالفت کرنے کی وجہ سے، کہ لوگوں نے علی کی مخالفت کی تو پھر صحابہ نے آگے بڑھ کر علی کی حمایت کے اندر فضائل کو بیان کیا. فكان الناس طائفتين، لوگ دو گروہ ہوئے. لیکن المبتدعة قلیلة جدا، لیکن مبتدعہ وہ قلیل ہے. ثم كان من امر علی ما كان، پھر علی کا جو معاملہ ہوا آپ کے زمانے میں وہ سب پہ واضح ہے. فنجمت طائفة اخرى حاربوه، ایک جماعت کھڑی ہوئی اور علی کے خلاف جنگ کی. ثم اشتد الخطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنة، پھر شدت کے ساتھ ایسے خطبے آئے کہ جس میں علی پر نقص کیا گیا، یعنی علی کے عیب بیان ہوئے. والعیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. کوشش ہوئی کہ تنقص، یعنی کوشش ہوئی کہ علی کے عیب بیان ہوں، اور آپ پر لعنت کو ممبروں کے اوپر طریقہ بنا دیا گیا. طریقہ بنا دیا گیا کہ علی کے اوپر لعنت کرنے کو ایک رواج بنا دیا گیا، سنتاً رواج بنایا گیا. ووافقهم الخوارج، خوارج على بغضه وزادوا حتى كفروه مضموما ذلك منهم الى عثمان. فصار الناس في حق علي ثلاثة، اهل السنة والمبتدعة من الخوارج والمحاربين له من بني أمية واتباعهم. یہ تین گروہ ہو گئے، اہل سنت، خوارج اور بنو امیہ میں سے علی کے خلاف جنگ کرنے والے اور جو بنو امیہ کے پیروکار تھے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی اس گفتگو سے کہ امام علی علیہ السلام کی فضیلتیں صحابہ کرام نے اس موقع پر بیان کی کہ جب بنو امیہ کے ممبروں پر علی کے خلاف تنقص ہوتا تھا، ان میں سب اور لعن کیا جاتا تھا، سب اور لعن کیا جاتا تھا. صحاح ستہ کے مصنفین میں سے ایک امام ابو داود السجستانی ہیں، انہوں نے اپنی سنن کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ہے، اور وہ نقل کرتے ہیں رباح ابن حارث سے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھی بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں سعید بن زید، یہ صحابی رسول ہیں، یہ تشریف لائے. تو مغیرہ بن شعبہ نے گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا. کچھ دیر بعد قیس بن علقمہ آئے، مغیرہ نے ان کو بھی خوش آمدید کہا. رباح بن حارث کہتے ہیں کہ قیس نے کسی کو برا کہا، یہ جو قیس بن علقمہ آئے تھے. تو سعید بن زید جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کو برا کہہ رہا ہے؟ تو مغیرہ نے جواب دیا کہ یہ علی بن ابی طالب کو برا کہہ رہا ہے. یہ بات جب حضرت سعید بن زید نے سنی تو انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، الا ارى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسبون عندک ثم لا تنکر ولا تغیر. اے مغیرہ، کیا میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے اصحاب کو تمہارے ہوتے ہوئے سب کیا جاتا ہے اور تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ان سے نہ روکتے ہو نہ ان کو منع کرتے ہو. اس روایت کو سنن ابو داود کی اس روایت کو محقق شعیب ارناؤوط نے اور شیخ البانی نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے. یہ سند کیا ہے؟ صحیح ہے. جہاں سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور امام علی کے فضائل بیان کیے اور لوگوں کو منع کیا کہ علی کو برا مت کہو، وہاں پر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، ان سے بھی یہ بات کی گئی، انہوں نے بھی پھر منع کیا تھا. امام حاکم نشابوری رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے صحابی رسول قرطبہ ابن مالک سے. وہ کہتے ہیں
کہ ایک بار حاکم کوفہ مغیرہ بن شعبہ انہوں نے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو برا کہا، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ پہلے جو صحابی تھے وہ تھے سعید بن زید، یہ ہے زید بن ارقم۔ تو انہوں نے امام علی پر سب کرنے سے روکتے ہوئے مغیرہ کو کہا، یا مغیرہ الم تعلم ان رسول اللہ نہا عن سب الاموات فلم تسب علیا وقد مات۔ اے مغیرہ، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو برا کہنے سے منع کیا ہے، اور تم علی کو کیوں سب کرتے ہو جبکہ وہ اس دنیا سے جا چکے، وقد مات، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اس کو امام حاکم المتوفی 405 ہجری نے انہوں نے المستدرک کے اندر اس کو نقل کیا اور کہا صحیح علی شرط مسلم، اور ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ تو اتنی زیادہ، یعنی ہمارے ہاں صحاح ستہ کے اندر روایات ہیں، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی نے کبریٰ کے اندر نقل کیا، ابو داؤد السجستانی، بخاری کے اندر موجود ہے روایت کہ علی پر لعنت کی گئی، اور امام حاکم نشاپوری، ابو بکر بن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند کے اندر، اور فضائل صحابہ میں ابو نعیم الاصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں، جلیل القدر محدثین ہے کہ علی پر سب ہوا۔ اور پھر اس سب کا معنی ابن تیمیہ کی منہاج السنہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ حکم دیا گیا۔ قرطبی نے مسلم کی شرح کے اندر لکھا کہ یہاں پر علی پر سب ہوا ہے اور حکم دیا گیا، یعنی، اور اسی طرح ابن ماجہ کے جو محقق ہیں اور جو حاشیہ لگانے والے ہیں سندھی رحمہ اللہ، ان کے حوالے کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ جناب علی بن ابی طالب پر باقاعدہ سب کا حکم ہوتا تھا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ حنفی فقہا، احناف کے ہاں کیا حکم ہے، احناف کیا سمجھتے ہیں۔ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے صاحب احکام القرآن کے حوالے نہیں پیش کیے کہ احناف کیا کہتے ہیں، احناف کے نزدیک کیا معاملہ ہے، احناف کس طرح سے طلقاء کو سمجھتے ہیں۔ تو بہت احترام کے ساتھ ہم یہ گفتگو رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بات مت کہیں کہ علی کو آج لوگ صحابہ کے اوپر گالیاں دیتے ہیں اور فلاں فلاں گروہ دیتا ہے، بلکہ آپ یہ بات بیان کریں کہ جناب یہ کون سا زمانہ تھا کہ جو ہمارے ہاں صحیح کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ علی پر لوگ لعنت کرتے تھے، اور ایک ایسا زمانہ خطرناک گزرا ہے کہ ہمارے ہاں لکھا ہے نووی رحمہ اللہ نے، مزی رحمہ اللہ نے، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے، کہ ایک زمانے میں علی نام رکھنا جرم تھا۔ علی نام رکھنا، جو شخص علی نام رکھتا تھا، کانت بنو امیہ اذا سمعوا بمولود اسمہ علی قتلوہ، کہ بنو امیہ جب سنتے تھے ان کے حکمران کہ جب کسی کا نام علی ہوتا تھا تو اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور اوزاعی سیر اعلام النبلاء کے اندر شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ نے، امام اہل شام اوزاعی کے حالات زندگی میں لکھا ہے، اوزاعی کہتے ہیں کہ ہم سے قسمیں لی گئی طلاق اور اطاق کی کہ تم پر تمہاری بیوی طلاق ہو جائے گی، کہ علی پر گواہی دو منافق ہونے کی، علی پر گواہی دو منافق ہونے کی، یہ اوزاعی کا اعتراف موجود ہے۔ یہ سب کیا یہ کہانیاں، تاریخ کی باتیں ہیں، محدثین ہیں یہ سارے کے سارے، اور ہماری سنیت ان کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا آج ہم یہ بات جب کرتے ہیں نا تو یہ بہت سنیت کے ساتھ غداری ہے۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کیا، حضرات شیعہ کا موقف کیا ہے، خدا کے بندو پہلے اپنی کتابوں سے ہم تو سمجھ لیں کہ ہماری کتابوں میں بات کیا لکھی ہوئی ہے۔ ایک شخص کو میں سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ انقلاب ایران کے بعد بہت بڑی تعداد کے اندر ایسا لٹریچر آیا جس میں صحابہ کرام کے خلاف مواد تھا۔ جناب علی، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سا زمانہ ہے کہ جس میں علی پر سب ہوتا ہے؟ اس زمانے کا بھی تو ہمیں بتائیے۔ کیا اس زمانے میں بھی انقلاب نے وہ سارے ایران نے وہاں پر روایات ڈال دی تھیں یا لوگوں کو گورنر بنا دیے تھے؟ یہ کون سا زمانہ تھا؟ یا یہ ساری روایتیں جو ہیں مسلم، ابن ماجہ، نسائی، یہ سارے کے سارے یہ 1979 کے بعد پیدا ہوئے ہیں؟ تو کوئی انصاف سے کام لینا چاہیے گفتگو کرتے وقت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب ضروری ہے کہ آپ ان تلخ باتوں کو بیان کریں،
لیکن یہ بات بھی پھر جب ہر طرف سے ہوتی ہے نا، چاروں طرف سے، یعنی کیا وجہ ہے کہ پھر ہم یہ بات کرتے ہیں، یہ ساری روایتیں پیش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہمارے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے، جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں سے پہل ہو رہی ہے اور وہ توہین صحابہ کر رہے ہیں اور صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور حقائق نہیں بتائے جاتے اور کہتے ہیں کہ جناب سارے برابر ہیں، سارے، کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ تو آپس میں، یہ تو انہوں مجوسیوں نے یہ بات پھیلائی، ان کا تو مذہب ہی ایسا ہے۔ ایک مفتی کو میں سننا تھا، وہ کہہ رہے تھے ان کا تو مذہب ہی ایسا ہے۔ اگر کوئی ان کے مذہب کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہہ دے تو ابھی تک تو یہ اس پہ کیا واویلا مچا دیں، کیا سے کیا کر دیں ان کے ساتھ، لیکن یہ دوسروں کے مذہب کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، دوسروں کی شخصیت کے بارے میں، اور یہ نہیں بیان کرتے کہ جناب یہ کیا لکھا ہوا۔ میں نے آپ سے شروع میں جو بات کہی تھی کہ میں آپ کو شرح صحیح مسلم سے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ تھی جب کہا گیا نا کہ تم علی کو برا کیوں نہیں کہتے، تو 6220 جو روایت ہے اس کی شرح کے اندر ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں، نووی کے حوالے سے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تمہیں ابو تراب کو برا کہنے سے کیا چیز مانے۔ علامہ نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ اس قسم کی احادیث کی تعویل کرنا واجب ہے۔ معاویہ کے اس قول میں یہ تصریح نہیں کہ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت علی کو برا کہنے کا حکم دیا تھا، بلکہ ان سے برا نہ کہنے کا سبب دریافت کیا تھا۔ تم ان کو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے برا نہیں کہتے یا اس کا کوئی اور سبب ہے؟ اگر تم ان کو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے برا نہیں کہتے تو تم حق پر ہو اور تمہارا نظریہ درست ہے، یعنی انہوں نے تعویل کر دی۔ اگر اس کا کوئی اور سبب ہے تو بیان کر دو۔ غالباً حضرت سعد کا تعلق اس جماعت سے تھا جو حضرت علی کو برا کہتی تھی، ہاں غالباً حضرت سعد کا تعلق اس جماعت سے تھا جو حضرت علی کو برا کہتی تھی، اس کے باوجود وہ حضرت علی کو برا نہیں کہتے تھے۔ اسی وجہ سے معاویہ بن ابی سفیان نے ان سے یہ سوال کیا، استغفر اللہ العظیم، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کے اوپر بات ڈال دی کہ سعد بن ابی وقاص ان لوگوں میں سے تھے، اس جماعت میں سے تھے جو علی کو برا کہا کرتے تھے۔ تبھی تو جناب ان سے پوچھا گیا کہ تم علی کو برا کیوں نہیں کہتے، کیونکہ تم ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تو ہو سکتا ہے تم بھی انہی میں سے ہو، لیکن حضرت سعد نے منع کر دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ سعد ان لوگوں میں سے نہیں اور علی کو برا نہیں کہتے۔ یعنی سعد بن ابی وقاص کے لیے یہ بات گوارا کر دی کہ وہ علی کو برا کہتے ہیں، اور جو معاویہ بن ابی سفیان حکم دے رہے ہیں ان کے لیے تعویل کرتی۔ یعنی یہ کس طرح سے معیار ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، سابقون اولون میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، تمام غزوات میں شریک رہے ہیں، رسول اللہ کے جاں نثار صحابی ہیں، ان کا دفاع ہوتا اور ہم کہتے کہ سعد بن ابی وقاص ان لوگوں میں سے نہیں ہے اور سعد بن ابی وقاص کبھی ایسا نہیں کر سکتے، اور سعد بن ابی وقاص کو کہا گیا، اور بجائے اس کے کہ ہم نے کیا لکھ دیا، نووی نے لکھ دیا کہ جناب وہاں پر سعد بن ابی وقاص کو ان لوگوں میں شامل کر دیا جو علی کو برا کہتے تھے، اس جماعت میں شامل کر دیا۔ یہ سارے کام ہوئے ہیں جناب۔ بہرحال جو حقائق ہے وہ سامنے آنے چاہیے، اور ہم قطعاً اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ کسی کی توہین، قطعاً، یعنی آپ یہ اندازہ کریں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ گفتگو کر رہے ہوں تو جو مثلاً کوئی بھی شخص ہے، کتنا ہی بڑا اختلاف کیوں نہ ہو، اس سے آپ احترام سے اس کا نام لیں، ہم بھی نام لیتے اور بیان کرتے، لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ جو ہماری صحیح کتابوں کے اندر بات لکھی ہوئی ہے اس کو ہم کرتے رہیں گے، اور یہ بیان کریں گے کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سب کیا گیا اور لعنت کیا گیا، تاکہ یہ حقائق آئیں، اور یہ جو بیان ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو بس ان کا مذہب ہے اور کچھ لوگ ہیں کہ جو اہل البیت کا نام لینے والے ہیں اور یہ ہمیشہ صحابہ کے خلاف بات کرتے، نہیں، صحابہ کے خلاف ہم بات نہیں کرتے، الیاذ باللہ کہ کوئی صحابہ کرام کے خلاف بات کرے۔ ہاں صحابہ کرام میں اور طلقاء میں فرق ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ان کو نام دیا طلقاء، اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، طلقاء نام ہے، طلقاء کوئی بے احترامی نہیں ہے، طلقاء یعنی آزاد ہیں، اور یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے محدثین نے لکھا ہے کہ طلقاء کون لوگ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔